قرآن پاک میں سورہ قاف کی یہ چھوٹی سی آیت دیکھیں، 3 خصوصیات بیان کی گئی ہیں کفار کی یا برے لوگوں کی۔ پہلی، مناع للخیر، نیکی سے، اچھائی سے، مدد سے روکنے والا۔ دوسری، معتدن، حد سے بڑھنے والا۔ اور تیسری، مریب، شک میں پڑا ہوا، شک میں پڑنے والا۔ یہ بالکل اسی آرڈر میں ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ کون نیکی کے کاموں سے روکتا ہے؟ جو حد سے بڑھ جاتا ہے۔ حد سے کون بڑھ جاتا ہے؟ جو شک میں پڑ جاتا ہے۔ بس خود کو شک میں نہیں پڑنے دیں، ہر وقت اپنے اندر یہ ریکال کریں، ایک اللہ ہے، وہ میرا مالک ہے، قیامت کے دن میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کا ایک نبی ہے جو صادق ہے، سچا ہے، امین ہے، اخلاق کا اچھا ہے، اس پہ ایک قرآن نازل ہوا ہے جو میں نے سمجھنا ہے، جس کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ یہ بار بار آپ اپنے مائنڈ میں دہرائیں۔ کسی بھی صورت میں، چاہے اللہ پہ، اس کے رسول پہ، اس کی کتاب پہ، ایون لوگوں پہ شک کرنا بند کر دیں۔ کیسے شک کرنا بند کرتے ہیں؟ یہ مختلف سورسز سے جو سوشل میڈیا پہ آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے نا، ہر چیز پہ بلیو کرنا چھوڑ دیں، ایک کے بعد دوسری انفارمیشن کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ سکون میں آئیں، نیچر کو انجوائے کریں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، پازیٹیو تھنکنگ کریں، اچھے اچھے خیالات اپنے ذہن میں لائیں۔ شک ختم ہوگا، شک ختم ہوگا تو آپ حد میں واپس آ جائیں گے۔ واپس آ جائیں گے حد میں تو نیک کاموں میں آپ کا حصہ لینے کو دل کرے گا۔ اور یہ آپ یہاں سے بھی سفر شروع کر سکتے ہیں، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں شامل ہوں، دوسروں کو تلقین کریں، تو آپ حد میں واپس آ جائیں گے۔ حد میں واپس آ جائیں گے تو پھر آپ کے اندر شک پیدا ہونا ختم ہو جائے گا، چاہے وہ اللہ پہ ہو یا چاہے اس کے بندوں پر۔